قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا دولت کی آرزو نہ خزینہ پسند ہے دولت کی آرزو نہ خزینہ پسند ہے کہ دولت کی آرزو نہ خزینہ پسند ہے عاشق کو بس نبی کا مدینہ پسند ہے عاشق کو بس نبی کا مدینہ پسند ہے دولت کی آرزو نہ خزینہ پسند ہے عاشق کو بس نبی کا مدینہ پسند ہے کہ یوں تو بہت ہی افضل ہر ایک ماں ہے لیکن کہ یوں تو بہت ہی افضل کہ یوں تو بہت ہی افضل ہر ایک ماں ہے لیکن مجھ کو تو 12ویں کا مہینہ پسند ہے مجھ کو تو 12ویں کا مہینہ پسند ہے عاشق کو بس نبی کا مدینہ پسند ہے کہ مجھ سے نہ الجھ نجدی مجھ سے نہ الجھ نجدی میں ہوں نبی کا عاشق کہ مجھ سے نہ الجھ نجدی مجھ سے نہ الجھ نجدی میں ہوں نبی کا عاشق مجھ سے نہ الجھ نجدی میں ہوں نبی کا عاشق جس کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے جس کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے دولت کی آرزو نہ خزینہ پسند ہے عاشق کو بس نبی کا مدینہ پسند ہے السلام علیکم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار رسول اکرم طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ بے کس پناہ میں جم جم کر درود پاک کا انتظار پیش کریے بڑے آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، انتے نجری دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر، مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر. مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر، تیر و تبر سے چھلنی بدن ہے پھر بھی. تیر و تبر سے چھلنی بدن ہے پھر بھی، میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر. میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر. کرب و بلا کی خاک نے دامن میں لے لیا، کرب و بلا کی خاک نے دامن میں لے لیا. جس دم گرا نبی کا نواسا زمین پر، جس دم گرا نبی کا نواسا زمین پر. حضرات، آج محرم الحرام کی یہ 9ویں شب، محفل 9ویں، اور ہمارے لیے زندگی کی آخری بھی سمجھو، پتہ نہیں آنے والے اس ماہ مبارک میں ہوں گے یا نہیں. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کرب و بلا والے کی صدقے ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے. دیکھیے، گزشتہ کل امام علی مقام امام حسین کا پاک سفر پاک، جو مکہ سے کرب و بلا تک اور پھر کچھ مختصر شہادتوں کا بھی ذکر ہوا. امام حسین شہید بھی ہے، صحابی بھی ہے، اور جو صحابی ہو وہ ولی بھی ہوتا ہے. کرامتوں کا ظہور بھی آپ کا کربلا کی سرزمین پر ہوا. آخری رات عاشوراء کی جو رات تھی، عبادتوں میں گزاری، تلاوت قرآن، درود پاک، نفل نماز پڑھ کر پوری رات
سے قدسیہ نے اللہ کی رضا حاصل کی، اور جب صبح جنگ کا نکارہ بجا، امام حسین نے اتمام حجت کے لیے خطبہ بھی دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسی رات آپ نے کچھ ساتھیوں کو آپ کے مقدس خیموں کے پیچھے کھڈے کھودنے کا حکم دیا تھا، اور اس کھڈے میں لکڑیاں ڈال کر جلا دی گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ کہیں یزیدی لشکر میں سے کوئی امام حسین کے خیمے میں پیچھے کی طرف سے حملہ نہ کرے، جس سے شہزادیوں کو اور شہزادوں کو ضرر جو پہنچے۔ جب امام حسین یزیدیوں سے مخاطب ہوئے تب ایک بدبخت جس کا نام مالک بن اروا بتایا جاتا ہے وہ سامنے آیا۔ اس نے امام حسین سے بدزبانی کرتے ہوئے کہا کہ کیا حسین معذاللہ جہنم کی آگ کو دنیا میں جلا کے رکھ دیا ہے کہ وہاں جلنے سے پہلے یہاں جل جاؤ؟ تو امام حسین فرماتے کیا تجھے میں جہنمی لگتا ہوں؟ اللہ تجھے اس جملے میں تجھے ہی ملوث فرمائے، بس اتنا کہہ دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب مالک بن اروا تھوڑا آگے گیا، اچانک اس کے گھوڑے کا پیر زمین میں کچھ سوراخ کھڈا تھا اس میں آیا، اور گھوڑا جو ایک بدخا اور وہ بدبخت گھوڑے سے نیچے گرا، اور گھوڑا گھبرا گیا اور بھاگنے لگا، یہاں تک کہ مالک بن اروا کا پیر جو تھا وہ گھوڑے کی زنگ میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑتا گیا اور اسی طرف دوڑتا ہے جہاں امام حسین کے خیمے کے پیچھے آگ لگی ہے۔ اچانک گھوڑا وہیں جا کر اس طرح رکا آگ کو دیکھ کر کہ مالک بن اروا کو ایسا دھکا لگا گھوڑے کے رکنے کی وجہ سے کہ وہ خود آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ امام حسین نے وہیں پر شکر کا سجدہ کیا کہ اللہ تو نے میرے دشمن کو کیفر و کردار تک پہنچایا۔ جب امام حسین نے اس طرح اللہ کا شکر ادا کیا تو ایک کہنے لگا ارے امام حسین آپ اس طرح بولتے ہیں، آپ کو نبی سے نسبت کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جملہ بول دیا کہ آپ کو نبی سے نسبت کیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے نبی سے نسبت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح، میرے فرات روا دوا ہے، چریم پریم سب پانی پیتے ہیں، کتے بھی پانی پیتے ہیں، سور بھی پانی پیتے ہیں، لیکن حسین تمہیں پانی پینے سے بھی ہم نے روک دیا، پیاسے مرو گے۔ امام حسین کو یہ جملہ سخت لگا۔ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، یہاں کوئی یہ تصور کرے کہ امام حسین کو وہ ایسا بولتا ہے، لیکن نہیں، امام حسین نے اپنے پورے خاندان پر جو اور آپ کے پورے قبیلے پر یہ جو طنز ہوا اس کے جواب میں آپ نے بھی یہی کہا جیسا تو مجھے کہہ رہا ہے اللہ تجھے بھی اسی میں ملوث فرمائے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ وہ جس گھوڑے پر تھا اچانک وہ گھوڑے سے جب نیچے اترا اور گھوڑا بھاگنے لگا، یہ بندہ اس گھوڑے کو پیچھے پکڑتے اس کا پیچھا کرنے کے لیے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ پورے کربلا کی سرزمین پر اس گھوڑے نے کتنے چکر لگائے۔ یہ ہے کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، گھوڑا رکنے کا نام نہیں لیتا۔ آخر میں وہ پیاسا ہو گیا، اللہ تش کہتا ہے تو یزیدی لشکر میں کچھ لوگوں نے اسے پانی پلانا چاہا۔ جیسے ہی لوگ پانی پلاتے، پانی حلق سے نہیں اترتا تھا، پانی خود بخود باہر آ جاتا تھا، یہاں
کہ وہ پیاسا ہو کر مر گیا۔ تو اس طرح امام کی بہت سی کرامتیں کربلا کے میدان میں ظاہر ہوئی، اور کیوں نہ ہو آپ بھی مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ نے جب آپ کے شہزادوں میں مستجاب الدعوات کو پیدا فرمایا تو آپ کی ذات تو بلند اور بالا ہے۔ اب جان نثاروں کی شہادت ہوئی، تقریباً میں نے کل عرض کیا تھا کچھ 33 کے قریب، اور امام حسین جو اپنا گھرانہ کنبہ جو لے کر آئے، مولا علی کے شہزادے، امام حسن کے شہزادے، امام حسین کے شہزادے، حضرت عقیل کے شہزادے، جعفر طیار کے پوتے، یہ سب ملا کر تقریباً 18-19 شہزادے تھے۔ اور اس میں سے جن حضرات کی شہادت نہیں ہوئی کچھ وجوہات کی وجہ سے، ایک تو حضرت امام زین العابدین ہے، اور ایک حضرت امام حسن کے شہزادے عمر، اور پھر تیسرے ایک جو بتایا جاتا ہے وہ امام حسن کے پوتے محمد بن عمر بن حسن۔ تو روایت میں کچھ یہ ہے کہ 3 حضرات بچے، کچھ میں یہ ہے کہ 2 بچے۔ اب جتنے شہید ہوئے ہیں آج انہیں نفوس قدسیہ یعنی تقریباً 16 کے قریب ترتیب کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب جان نثارہ نے حسین نے اپنی قربانیاں پیش کر دی تو اب سب سے پہلے جو آگے آ رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عقیل۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے شہزادے حضرت عبداللہ سب سے پہلے امام حسین کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، حضور اب ہمارا قبیلہ ہی بچا ہے، ہمارا کنبہ ہی بچا ہے، جتنے جانثار ہمارے ساتھ تھے سبوں نے جان شہادت نوش فرمایا، اب آپ اجازت عطا فرمائیے کہ میں جان شہادت نوش فرمانے کے لیے دشمنوں کے نرولے میں جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابھی تمہارے والد حضرت مسلم کی شہادت کو مشکل پر مشکل 1 مہینہ ہوا، ابھی ان کا غم میں بھولا نہیں ہوں کہ کیا تم اپنی شہادت کا غم مجھ پر ڈھونا چاہتے ہو؟ دیکھو ان کوفیوں کو جو بھی ہے وہ مجھ سے ہے، جو بھی لین دین ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ مجھ سے ہے، یہ میری شہادت اور میری قتل کے بھوکے ہیں، میرے قتل کے بعد یہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی ضعیف العمر ماں کو لے کر یہاں سے کسی دور جگہ چلے جاؤ اور اپنی بچی کچھ زندگی کو گزارو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل عرض کرتے، حضور پہلی بات تو یہ کہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے ابھی ایسی زندگی گزارنے میں کوئی انٹرسٹ اور کوئی دلچسپی نہیں جو آپ کے بغیر کی ہو، یعنی میں آپ کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی ایسی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں جاؤں اور ان کوفیوں سے میرے والد محترم حضرت مسلم اور میرے ننھے بھائی محمد اور ابراہیم کے خون کا بدلہ لے لوں۔ جب امام حسین کی بارگاہ میں وہ اس طرح سے عرض کیے کہ حضور مجھے خون کا انتقام چاہیے،
تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اسبار کر کے کہ جاؤ، جب آپ جانا ہی چاہتے ہو تو آپ کو اجازت امام حسین نے عطا فرمائی، لہذا آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو مقابلے میں آتا ہے کوفیوں کی طرف سے، پہلا جو آیا اس کا نام قدام بن اسد فزاری، یہ آپ کے مقابلے میں آیا اور آپ کے ساتھ جنگ کر اس نے مقابلہ کیا۔ آپ ہے جو ہر بار اس کا خالی جانے دیتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ تڑپتا ہوا زمین پر گر گیا۔ جب قدام زمین پر گرا، تڑپ رہا ہے، خون سے لت پت ہے، خون فوارے کی طرح چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کا بیٹا جس کا نام سلام بتایا جاتا ہے، وہ سلام اپنے باپ کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر آگ ببولا ہوا، اور وہ بھی اپنے ہتھیاروں کو لے کر جو اس کے پاس اس وقت موجود تھے وہ لے کر حضرت عبداللہ بن مسلم کے مقابلے میں آیا۔ اس نے بھی وار کیا، اب وار کرنے والا ہی تھا کہ امام مسلم بن عقیل کے یہ شہزادے حضرت عبداللہ نے پہلے اس کا ایک بازو کاٹ کر پھینک دیا اور ایک پیر کاٹ کر پھینک دیا، پھر آپ نے اپنا ایک پیر گھوڑے پر ہی بیٹھے بیٹھے اس کی جھاگ پر رکھا اور اس کے پیٹ میں ایسا تلوار کا وار کیا کہ تلوار پیٹھ کے پیچھے سے نکل گئی، اور اسی تلوار سے آپ نے اسے گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اب جب یہ منظر ابن سعد دیکھتا ہے تو ابن سعد نے کہا کہ میں نے آج تک اتنی جنگ لڑی، اس جیسا بہادر پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کیا نہیں معلوم یہ وہی علی کے بھائیوں کے شہزادوں میں سے ہے، ان کے بازو میں بھی قوت حیدری کا نمونہ نظر آ رہا ہے۔ تو جو ہے ابن سعد نے کہا ایسے کام نہیں چلے گا، ایک ایک پر جاؤ گے تو یہ تو جو ہے تمہیں قتل کر دیں گے، لہذا ان کو دشمنوں کے گلے میں لے لو۔ چاروں طرف سے جو ہے آپ کو جو ہے احاطہ بنایا، اور دشمن اتنے احاطہ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کے گھوڑے کے پیروں کو کاٹا۔ جب گھوڑا زمین پر آیا تو حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل بھی زمین پر آ گئے۔ اب آپ پیدل اپنی تلوار گھماتے جا رہے، یہاں تک کہ آپ کی تلوار کے وار بھی یزید برداشت نہ کر سکے، دشمن پیچھے پیچھے بڑھتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا ایسے نہیں چلے گا، تلواریں ایک طرف رکھ دو، تیر اور کمان اٹھاؤ اور اس جو ہے ہاشمی شہزادے پر تیروں کی بارش کرو، یہاں تک کہ تیروں کی بارش کی گئی۔ آپ پر ایک ایسے بدبخت جس کا نام نوفل بن مزاحم بتایا جاتا ہے، اس نوفل بن مزاحم نے آپ کے پیچھے سے آپ کے حلق میں جو تیر پیوست کیا وہ تیر آگے سے نکل گیا، اور آپ وہیں پر زمین پر نیچے تشریف لے آتے ہیں اور آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں، لاشا مبارک اٹھا کر اپنے کھینے میں لے جاتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل جام شہادت نوش فرماتے ہیں تو ان کے چچا حضرت جعفر بن عقیل یہ نہیں دیکھ پائے کہ میرا بھتیجا خون سے لطفت ہے۔ آپ آئے، امام حسین کی بارگاہ میں اجازت دیتے ہیں، اور امام حسین کی بارگاہ میں اجازت لینے کے بعد آپ نے بھی جو یزیدیوں کا، ان کوفیوں کا، ان شامیوں کا بڑھ چڑھ کر مقابلہ کیا۔ اب آپ کے پاس بھی جو ہے عبداللہ بن عزیر نام کا ایک انسان آیا، اور اس نے بھی جو ہے دور سے آپ کو تیر جو ہے چلایا، اور اسی تیر کی وجہ سے آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد اب حضرت عقیل کے یہ آخری شہزادے جس کا نام حضرت عبد الرحمن لکھا جاتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عقیل بھی آئے، اور انہوں نے بھی اپنے تلوار سے یزیدی لشکر کو تیتر بیتر کر دیا۔ لیکن پھر جو ہے وہی عبداللہ بن عزیر نے وہی جس طرح آپ کے بھائی جعفر کو تیر مارا تھا اس طرح آپ کو بھی تیر مارا، آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت عقیل کے سارے شہزادے شہید ہوئے، اب جو آگے آ رہے ہیں وہ امام حسن کے بڑے شہزادے حضرت عبداللہ بن حسن۔ حضرت عبداللہ بن حسن آپ کے چہرہ بھی نور سے کھلا ہوا تھا، اور آپ جب امام حسین کی بارگاہ میں آئے آپ نے اجازت طلب کی
تو امام حسین نے آپ کو اجازت عطا فرمائی۔ جب آپ اپنی تلوار لہراتے ہوئے یزیدیوں کے نرگولے میں گئے، تقریباً 500 سپاہیوں نے آپ کو گھیر لیا۔ جب آپ کو 500 سپاہیوں نے گھیرا تو آپ کے مدد کے لیے ایک تو آپ کا غلام، ایک حضرت محمد بن انس اور ایک حضرت اسد بن دجانہ، یہ 3 حضرات آپ کے قریب آ گئے اور آپ کے ساتھ مل کر ان 500 کا مقابلہ کیا۔ جب ان چاروں حضرات نے مل کر ان 500 کو بھگا دیا تو ابن زیاد نے کہا کہ اور 500 سپاہیوں کو بھیجا جائے۔ وہ 500 تو بھاگ گئے، پھر 500 سپاہی آئے اور احاطہ کر لیا، نرگولا کر لیا۔ پھر آپ کو ان 500 کے ساتھ چاروں نے مل کر مقابلہ کیا۔ امام حسن کے بڑے شہزادے حضرت عبداللہ مقابلہ کرتے جا رہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام حسن کا یہ شہزادہ تقریباً تنہا 200 کوفیوں کو، جس میں 180 تیر کمان والے تھے، 120 تیر کمان والے تھے اور ایسی گھوڑے پر سوار تلوار چلانے والے 200 کوفیوں کو تنہا فی نار جہنم کر دیا۔ اندازہ لگائیے امام حسن کی شہزادے میں کتنی طاقت ہو۔ 500 پہلے آئے، پھر 500 بھیجے گئے، اس پر بھی ابن زیاد کو تسلی نہ ہوئی۔ جب 500 چھوڑ دو، 5000 کو ملاؤ۔ 5000 کی جماعت آئی اور آپ چاروں کو گھیر لیا۔ سب سے پہلے آپ کا غلام شہید ہوا، پھر حضرت محمد بن انس شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت اسد بن دجانہ شہید ہوئے۔ اب اس کے بعد آپ کو 5000 لوگوں نے مل کر تیر برسائے اور آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ آپ بھی جو ہے جان شہادت نوش فرماتے، زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں، لاشیں کو اٹھاتے جاتے ہیں، اپنے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو شہزادہ آ رہا ہے امام حسن کا، دنیا جسے حضرت قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت قاسم تشریف لائے، کہا حضور اجازت عطا فرمائیے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بڑے بھائی عبداللہ کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، تمہیں کس بات کی میں اجازت عطا فرماؤں؟ تم میرے بڑے بھائی امام حسن کی ایک تنہا یاد ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو حسن یاد آتے ہیں، حسن کی جب یاد آتی ہے تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں، بتاؤ کس بات کی میں تمہیں اجازت عطا فرماؤں؟ امام حسن کے وہ شہزادے حضرت قاسم نے کہا حضور میں بھی جاؤں اور کوفیوں کے لشکر کو تیتر بیتر کر کے میں بھی جان شہادت نوش فرمانا چاہتا ہوں۔ امام حسن کے یہ شہزادے جسے امام حسین نے انکار کر دیا کہ نہیں تمہیں نہیں جانا، اچانک حضرت امام قاسم کو وہ بات یاد آ گئی کہ آپ کے والد امام حسن نے آپ کو ایک تعویذ عطا فرمایا تھا اور اس تعویذ میں لکھا تھا، جب آپ نے کھولا کہ قاسم جب تمہارے چچا اور میرے بھائی امام حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اس وقت تم آگے رہنا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے کربلا کا ذکر تک بھی کر دیا تھا کہ جب شامی اور کوفیوں کا لشکر حسین کے مقابلے میں آئے اور جب جان شہادت کنبہ نوش فرمائے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، تو قاسم حسین سے پہلے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کرنا۔ اب وہی کاغذ لے کر امام قاسم حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی چچا جان یہ دیکھو آپ کے بڑے بھائی اور میرے والد امام حسن نے یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے اس وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ جب امام حسین کے سامنے مصیبت آئے تو حضور اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت ہو نہیں سکتی۔ مجھے وہ کاغذ کا ٹکڑا آج یاد آ گیا
میں نے کھولا، آپ پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد آپ کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ لہذا امام قاسم نے جب وہ کاغذ دیا، وہ تعویذ دیا، امام حسین نے اسے پڑھا، آنکھیں نم ہو گئی۔ اب آپ جو ہے اجازت عطا فرماتے ہیں۔ امام قاسم جو دلہن کے دلہا بننے والے ہیں، آج شہادت کے دلہا بنتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جیسے ہی آپ کوفیوں کے سامنے، یزیدی لشکر کے سامنے آئے تو ایک نعرہ بلند ہوا، ایک آواز شور بلند ہوئی، یہ کون ہے چمکتا چہرہ لے کر، کون سامنے آ رہا ہے؟ امام قاسم نے کہا، مجھے دنیا حسن کا شہزادہ، علی کا پوتا اور علی کے علم کا نائب کہہ کر پکارتی ہے۔ میرے بازو میں قوت حیدری ہے، آؤ کسی کے مقابلے کی ہمت ہے۔ حضرت قاسم کا سورا اور قاسم کا جب نام سنا، لشکر تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، کوئی نہیں آتا، یہاں تک کہ حضرت قاسم خود اپنے آپ کو کوفیوں کے دلدل میں جا کر اپنے وجود کو رکھ دیتے ہیں اور تلوار چلاتے جاتے ہیں، آنکھیں بند ہے، بس جو بھی سامنے آتا ہے گاجر گولیوں کی طرف کاٹتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے لشکر کو یہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں اور لشکر کو تیتر بیتر کر کے پورا لشکر چل کر لشکر کی دوسری طرف داخل ہوئے، نکل خارج ہوتے ہیں۔ جب وہاں سے باہر نکلے، آپ آئے امام حسین کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے، چچا جان، العطس العطس، پانی ترس لگی ہے، 3 دن کا بھوکا ہے شہزادہ، 3 دن کا پیاسا ہے۔ عرض کرنے لگا، قسم خدا کی حضور پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو آپ کا تنہا قاسم یزیدی لشکر کو لے جانے کے لیے تیار ہے۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا قاسم، ہمیں پورے خاندان کو صبر کی تلقین اور صبر کا درس دیا گیا ہے، ہمیں قرآن سکھایا گیا ہے، والعصر کی تعلیم دی گئی ہے، سورہ عصر میں ہمیں صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ بیٹا قاسم، میں دیکھ رہا ہوں نانا جان اپنے دست نبوت میں حوض کوثر سے آب کوثر کا جو ہے لوٹا لے کر، آب کوثر کا جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے، قریب ہے تمہیں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے، بیٹا صبر کرو، جاؤ جتنا برداشت ہو اتنا لڑو۔ امام قاسم جب آگے بڑھے تو ابن زیاد کہتا ہے، اے عرضت کہاں ہے تیری بہادری کا شہرا تو پورے کوفہ میں مشہور ہے، دیکھ ایک ننھا شہزادہ ہے، کوفیوں کے لشکر کو تیتر بیتر کر کے گیا ہے اور یہاں آ کر پھر جو ہے مقابلے کے لیے کمر بستہ ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، پتہ نہیں اگر پانی کا ایک قطرہ مل جائے ہمارا حسن یہ کیا کرے گا، اپنی تلوار سے ہمارا حسن کرے گا، پتہ نہیں۔ عرضت آگے بڑھ، آج تیری بہادری کا ہمیں بھی جو ہے نمونہ دکھا۔ عرضت مسکرا کر کہتا ہے، میں تو بہت بڑا پہلوان ہوں اور یہ تو ایک نرم نازک شہزادہ ہے، بھلا میرے 4 لگتے جگر ہے، میرے 4 فرزند ہے، وہی کافی ہے، ایک کو بھیج دے، امام قاسم کا کام تمام کر کے آئیں گے۔ لیکن پتہ نہیں عرضت ان کے ہاتھوں میں قوت حیدری چمک رہی ہے۔ عرضت کا پہلا شہزادہ، عرضت کا پہلا بیٹا آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں میں تلوار ہے جو زہر آلودہ ہے، امام قاسم کے سامنے لہراتا ہے۔ امام قاسم اپنا ہاتھ بڑھا کر تلوار چھین لیتے ہیں اور ایسا وار کیا، وہی طرفتا ہوا زمین پر گرا۔ اب امام قاسم چھلانگ لگا کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ عرضت آگ بولا ہوا، اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرا بیٹا آیا اور آ کر کہنے لگا، تو نے میرے بڑے بھائی کو مارا، اب میں بھی تیرا مقابلہ کرنے تیار ہوں، میں بھی تیرا مقابلے کے لیے آیا ہوں، میں بھی تجھے جو ہے امام قاسم زمین دوست کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا۔ امام قاسم کہے، بات مت کر، اڑ پھٹان تیرا بھائی بھی کر کے گیا ہے، ہمت ہے تو مقابلہ کر۔ وہ بھی اپنا وار کرتا ہے، امام قاسم وار سے بچتے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک ہی وار کیا، وہ بھی پھر نار جہنم ہوا۔ تیسرا آیا، تیسرے کے ساتھ مقابلہ ہوا، اسے بھی قتل کیا۔ چوتھا آیا، چوتھے کو بھی قتل کیا۔ اب جب چوتھا قتل ہوا، عرضت برداشت نہ کر سکا، عرضت آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے، اے نوجوان، اے مولا کائنات کے کچھار کے شیر، کیا تم نے میرے 4 شہزادے کو قتل کر دیا؟ تو امام قاسم کہتے ہیں، ہاں دیکھ 4 تو گئے اور یہ بھی کہتے گئے ہمارے باپ کو بھی پیچھے بھیج دینا، اور تیرے بڑے والے نے تو مجھے تلوار بھی تیرے لیے دی ہے۔ اب پتا نہیں تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، تیری بہادری کے سوئے ہو رہے، تیری بہادری کی عظمت کے ڈنکے بج رہے، لیکن تجھے گھوڑے کی زند بھی باندھنا نہیں آتی۔ دیکھ تو صحیح عرضت کتنا نہ ہے
है घोड़े की सील भी सही तरह से नहीं बांधी। जैसे ही अरजक मुड़ कर जो है घोड़े की सील को देखता है, इमाम कासिम ने उसी पहले दिन शहजादे की जो तलवार जहर आलूदार थी उसी से अरजक पर ऐसा वार किया, अरजक के जिस्म के दो टुकड़े हो गए, वो जमीन पर आ गया। अब इब्न ज़ियाद जब देखता है कि बड़ा सा बड़ा पहलवान इब्न अरजक भी जो है पानी पीता हुआ नजर आ गया, अब वो उसे भी कत्ल कर दिया। इब्न ज़ियाद ने कहा एक एक मत जाओ, इहाता करो, यहाँ तक के हजारों लोगों ने आपको आसपास गिर लिया, आपने न जाने कितने को पहले ही जहन्नम नसीब कर दिया। अब जब आपको इहाता किया, आपको घेरा दिया, आप ऐसी तलवार चलाते हैं कि तलवे तलवा ऐसी लोगों को भी नार जहन्नम कर देता। ये आपकी ताकत है, लेकिन कब तक दिन दिन के भूखे प्यासे हैं? आप पर तीर बरसाए गए और तकरीबन 27 तीर आपके जिस्म के आर पार निकले। उन 27 जख्मों से इमाम कासिम का खून बाहर निकलता है। 3 दिन से पानी का एक कतरा नहीं गया हुसैन हसन के शहजादे के जिस्म में, और खून जो है वो बाहर निकलता है, जिस्म निखार हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बावजूद भी तीर बरसाए जाते हैं। आपने अपनी जान को अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं और इमाम कासिम के लथपथ जिस्म को अपने हाथों में उठाया और खेमे में तशरीफ ले गए। इस तरह इमाम हसन के शहजादे 3 आए थे, 1 बचे, 2 शहीद हुए। अब बारी आ रही है मौला अली के जितने शहजादे बचे हैं उनकी। सबसे पहले जो आए वो हजरत अबू बकर बिन अली, उसके बाद हजरत उमर बिन अली, उसके बाद हजरत उस्मान बिन अली, उसके बाद हजरत जाफर बिन अली, उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अली। इन 5 हजरात ने इमाम हुसैन को इजाजत देकर आप भी कूफियों के दरवाजे में गए, शामियों का मुकाबला किया, न जाने कितनों को फिन्नार जहन्नम दिया। अब हजरत अली के आखिरी शहजादे इमाम हुसैन को छोड़कर हजरत अब्बास अलम था, हजरत अब्बास बिन अली इमाम हुसैन के पास आए और अर्ज की हुजूर अब तक मैंने सिर्फ अलम ही उठाया है, कोई ऐसी खिदमत नहीं की, मुझे इजाजत अता फरमाइए, मैं पानी का इंतजाम करूं। इन शहजादियों की प्यास, शहजादों का रोना, नन्ही सकीना, नन्ही अली असगर, इनका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार में लथपथ है, उनकी इस बीमारी को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप इजाजत अता फरमाइए तो मैं जाऊं और फिर एक बार इमाम हुज्जत के लिए इन कूफियों से कुछ बातचीत करूं। इमाम हुसैन ने जब इजाजत अता फरमाई, अब्बास नंबरदार गए और कूफी से मुखातब होकर कहा कि क्या इमाम हुसैन का खुतबा अभी भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? क्या तुम अभी भी नहीं समझोगे ये नबी का शहजादा है, कायनात में ये नबी का आखिरी नबी का आखिरी शहजादा है। कोई नबी के शहजादे दुनिया में नहीं, एक हुसैन ही है जो कायनात में नबी के शहजादे। और ये वो नबी है जिसके सदके हमें सब कुछ मिला, ईमान की दौलत मिली, ये दुनिया का जाहो जलाल मिला, जिस्म में रूह हमें फूकी गई, ये जान भी है सदका है मुस्तफा का। आज तुम सब खा पी रहे हो, पानी पी रहे हो, क्या हुसैन के सदके, ये हुसैन के नाना के सदके हमें पानी जैसी अजीम नेमत मिली? क्या तुम्हें नहीं मालूम ये वो नबी के शहजादे हैं जिसके जद्दे अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह और उनके शहजादे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अगर एड़ी रगड़ दे तो अल्लाह जमीन से पानी का फुवारा जारी फरमा देता है, और वो कयामत तक उसी तरह जारी वसारी है, आज भी खत्म नहीं हुआ। क्या तुम्हें वो भी पता नहीं ये उन्हीं के शहजादे हैं? अगर मेरा हुसैन चाहे ना, अगर हुसैन तो दूर, उनका नन्हा अली असगर चाहे और एड़ी जमीन पर ला देना तो ये बहता हुआ नहर फुरात भी जो है वहां से दौड़ता हुआ हुसैन के खेमे में आ जाए। लेकिन हुसैन सब्र कर रहे, सब्र का दर्द और सब्र का पैगाम दे रहे। क्या तुम्हें अभी भी नहीं आंखें खुलती?
کیا ابھی تمہیں ہوش نہیں آتا؟ جب اتنا آپ نے کہا تو 3 بدبخت آگے بڑھے، شمر جیرجوسن، شیش بن ربی اور ایک ہے حجاج بن حجر بن الحجاج۔ یہ تینوں بدبخت آگے بڑھے، عباس علم بردار ہمیں کچھ سننا نہیں، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین بن علی یزید کی بیعت کر لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ تو عباس علم بردار نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان تینوں بدبخت نے کیا کہا، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو سنو، اگر یہ نہر فرات جو روا دوا ہے وہ اگر ابل کر زمین پر آ جائے اور پوری زمین پر پھیل جائے تب بھی ہم ایک قطرہ بھی حسین کے خیمے میں نہیں جانے دیں گے۔ عباس علم بردار کہتے ہیں بدبختو تم کیا کہتے ہو، دیکھو تو صحیح، اور چرین پرین یہودی مجوسی یہ نہر فرات اتنا لمبا ہے، جہاں بہتا ہے سب پی رہے، جانور پی رہے، اور تم نبی کے شہزادوں کو پانی سے روک رہے ہو۔ تو جیرجوسن شمر کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حسین بن علی جو ہے وہ یزید کی بیعت کرے۔ حضرت عباس علم بردار خیمے میں آئے اور عرض کی کہ حضرت امام علی مقام سے کہ حضور وہ وہی بات پر اڑے ہیں کہ آپ یزید بن معاویہ سے جو ہے بیعت کر لے تو پانی بھی آ جائے گا۔ امام حسین فرماتے نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں حسین ہاتھ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جان جسم سے جدا ہو جائے گی، بھلے ننھے شہزادے شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عزیز کے ہاتھ میں ہاتھ دوں۔ تو اب عباس علم بردار عرض کرتے حضور مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں پانی لے آؤں، کچھ بھی ہو جائے، یا تو پانی لاؤں گا یا جامع شہادت نوش فرما کر آؤں گا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس علم بردار تم میرے بھائی ہو، حسن کے بعد میری طاقت کا اگر کوئی نام ہے نا تو وہ عباس ہے، بھلا تم اجازت مانگتے ہو، اب شہزادوں کی پیاس کا بھی سوال ہے تو ٹھیک ہے جاؤ میں تمہیں اجازت عطا فرماتا ہوں۔ لہذا حضرت عباس علم بردار ایک ہاتھ میں نیزہ ایک ہاتھ میں تلوار اور مشکیزہ کاندھے پر ٹانگ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر فرات کی طرف۔ اس وقت تو نہر فرات پر 500 کا پہرا تھا جب 7 محرم تھی، لیکن آج محرم الحرام کی 10 تاریخ، ایک روایت میں 2000 لکھا گیا ہے، ایک روایت میں 4000 کی بھی روایت ہے کہ 4000 سپاہیوں کا پہرا نہر فرات پر جاری ہے۔ ان 22,000 کے لشکر کو ان 72 نفوس قدسیہ سے خوف تو دیکھو کتنا ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، تب بھی یہ جانتے ہیں کہ ان کے جسموں میں وہ طاقت ہے کہ اگر پانی کا ایک قطرہ جائے گا تو ان کا ایک فرد 22,000 لشکر کو مٹی چکھا دے گا، مٹی میں دھول میں ڈال دے گا، اتنا خوف ہے ان کوفیوں کو، سامی لشکروں کو۔ اب عباس بن علم بردار دیکھتے ہیں کہ 2000 کا پہرا ہے، آپ کچھ پرواہ نہیں کرتے، آپ بس تلوار لہراتے جا رہے اور چلتے جا رہے، تیر آتے ہیں جسم پر لگتے ہیں، کسی تیر کو آپ اپنی تلوار سے اس وار کو خالی بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ عباس علم بردار بڑھتے گئے، قریب تھا کہ آپ نہر فرات کے قریب بھی پہنچے، مشکیزہ بھی بھر لیا اور سوچا کہ ایک چلو میں پانی پی لوں۔ ایک چلو پانی پینے کے لیے آپ نے جب ہاتھ اس طرح لیا اور ہاتھ لینے کے بعد پینا ہی چاہا، پھر ننھے علی اصغر کی پیاس یاد آئی، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، بیمار زین العابدین کی پیاس یاد آ گئی، پھر پانی پھینک دیا کہ پتہ نہیں یہ مشکیزہ تو خیموں میں پہنچے گا یا نہیں، اگر نہیں پہنچا اور میں پانی پی کر جامع شہادت نوش فرما لیا
حضور کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے شہزادے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، تم نے اگر سے یہ کام کیا لیکن چلو پانی پی بھی لیا، تمہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس وہی خوف تھا کہ پانی پھینک دیا۔ اب آپ داہنے ہاتھ میں مشکیزات لاد کر ٹانگ کر گھوڑے پر سوار ہوئے، ان 2000 نے آپ کو گھیر لیا، کوئی بدبخت آگے آتا ہے، آپ کے داہنے بازو کو کاٹ کر پھینک دیا، آپ نے دانت سے مشکیزہ لیا اور یہاں لے کر اس ہاتھ کے ذریعے یہاں پر ٹانگ دیا، پھر آگے بڑھے، تلوار بھی اس ہاتھ سے چلاتے جا رہے، مشکیزہ بھی ہے، کٹا ہوا بازو ہے، درد کتنا ہوگا احساس کرو، خون کی فواروں کی طرح جاری و ساری ہے۔ اب بردار کا بازو کٹ چکا ہے، خون سے لت پت آپ کا آدھا جسم ہو چکا ہے۔ دائیں ہاتھ جو انسان کے جسم کی بڑی طاقت ہوتی ہے، جس سے انسان اکثر و بیشتر سارے کام کرتا ہے، وہ طاقت آدھی کٹ چکی، اب بایاں ہاتھ سے ڈابا ہاتھ سے آپ تلوار چلاتے جا رہے ہیں، لیکن اس طرف سے کوئی بدبخت آ کر پیچھے سے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو بھی کٹ کر زمین پر گر گیا۔ اب آپ مشکیزہ دانتوں میں دباتے ہیں اور یہاں آپ نے سینے کی طرف رکھ دیا اور گھوڑے کو ایک لگا لگا کر دوڑتے ہیں۔ 2000 نر گھوڑے میں آپ گھیرے ہوئے ہیں، 2000 سامنے تیر اتنے برساتے ہیں کہ ایک تیر مشکیزے سے پیوست ہوتا ہوا آپ کے سینے تک ہونے لگا، سینے میں پیوست ہو گیا، اور جہاں سے مشکیزے میں وہ تیر پیوست ہوا ہے پانی سارا نکلنے لگا، پانی جیسے ہی نکلا مشکیزہ پورا خالی ہو گیا۔ اب 2000 تیر چلتے ہیں، آپ پر کتنے وار ہوئے ہوگے، آپ کا جسم نڈھال ہو گیا، کمزور ہو گیا، آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے، یہاں تک کہ کچھ بدبخت نے گھوڑے سے آپ کو کچلنا بھی شروع کیا۔ آپ آواز لگاتے ہیں، یا اخاہو ادرکنی ادرکنی، اے میرے بھائی میری مدد فرماؤ، میری مدد فرماؤ۔ جب امام حسین حضرت عباس علمبردار کی یہ کبھی ہوئی آواز سنتے ہیں، آپ کا دل دہل اٹھا، آپ دوڑتے ہیں، جب قریب آئے دیکھا کہ عباس علمبردار کے جسم پر آخری سانس چلی ہے، آگے بھی چہرے پر چھوڑنے کی تیاری میں ہے۔ امام حسین فرماتے، ہائے میری پیٹھ ٹوٹ گئی، حسین حسن کے بعد اگر میری کوئی طاقت تھی تو عباس تم تھے، تم بھی جامِ شہادت نوش فرماتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور آپ بھی جامِ شہادت نوش فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کو خون سے لت پت اپنے بھائی عباس علمبردار کے جسم کو اٹھاتے ہیں، کٹے ہوئے بازو بھی جسم کے ساتھ سمیٹ کر حضرت امام حسین اپنے خیمے میں آ کر لاشیں کو رکھتے ہیں اور چہرے کو لٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں۔ اب ان قریب ہے، کوئی نہیں بچا، بچا ہے تو کون بچا ہے؟ حضرت امام حسین بچے ہیں، زین العابدین بچے ہیں، امام علی اکبر بچے ہیں اور امام علی اصغر بچے ہیں۔ امام زین العابدین ہے جو بخار سے لت پت ہے، امام حسین ہے اب تیار ہوتے ہیں، آپ اپنے جو ہے جسم پر حضرت امیر حمزہ کی زین تیار کرتے ہیں، زیرا جب پہنی تو آپ کے شہزادے علی اکبر آگے آئے، کعبہ حضور آپ جا رہے ہیں، کون بچا ہے؟ اب امام زین العابدین ہے، ننھے علی اصغر ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں جاؤں۔ امام حسین فرماتے، بیٹا میں کس کی اجازت تجھے دوں، 18 سال کا تو کڑیل جوان ہے، اب تو دلہا بننے کی تیاری میں ہے، تجھے تو دلہا بنایا جائے، اس طرح سجایا جائے، کیا میں اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا دلہا بناؤں؟ کیا میں تجھے اپنے جسم پر تیر و تبر سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ کیا میں تجھے تیرے گردن پر ان کوفیوں کی تلوار کے وار اٹھانے کی اجازت دوں؟ حضرت علی اکبر زاروں قطار رو رو کر، بس حضور اجازت عطا فرمائیے، اجازت عطا فرمائیے، آپ کے بغیر رہنا میری کوئی امید نہیں ہے، زندگی کا کوئی میرا منشا نہیں ہے، حضور میں یہ چاہتا ہوں اے میرے والد محترم آپ سے پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ لہذا امام حسین نے سب سے پہلے اپنے شہزادے کو یہ تیار کیا، حضور کا امامہ اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے سر پر باندھا اور حضرت امیر حمزہ کی زرہ
اپنے ہاتھوں سے حضرت علی اکبر کو پہنائی اور ذوالفقار حیدری ہاتھوں میں تھی، پیشانی پر بوسہ دیا۔ جب جانے لگے تو امام حسین نے کہا مسکرات سے آخری سلام نہیں کرو گے؟ کیا امام زین العابدین سے آخری سلام عرض نہیں کرو گے؟ جب اتنا سنا خیمے سے آہ و بکا کی آوازیں شروع ہو گئی۔ امام حسین کا کڑی علی شہزادہ حضرت شہربانو ہے اور حضرت علی اصغر کی ماں ہے۔ بس یہ روایت میں آتا ہے کہ کل میں نے عرض کیا تھا امام حسین کی تقریباً 5 بیویاں ہیں، یہاں پر حضرت علی اکبر کی والدہ بھی نہیں ہے۔ شہربانو سے آخری سلام کیا، اپنی پھوپھی حضرت زینب کو آخری سلام کیا، اپنی بہن سکینہ کو پیشانی پر بوسہ دیا، امام زین العابدین کے ہاتھوں کو چھوا، ننھے علی اصغر سے آخری محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اجازت لے کر آخری سلام پیش کر کے ایک نظر پھر پیچھے مڑ کر حضرت شہربانو کو دیکھا، امام زین العابدین کو دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آپ بھی جو ہے کوفیوں کی طرف بڑھے۔ جب آپ کے چہرے کا نور یہ تھا کہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم سبھی رسول اعظم آ رہے ہیں۔ جب مدینہ والوں کو یا مکہ والوں کو حضور کی یاد آتی نا تو حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے۔ علی اکبر کا چہرہ حضور کی شبیہ تھی۔ امام حسین اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑے کھڑے اپنے شہزادے علی اکبر کے جانے کا انداز دیکھ رہے، اور حضرت علی اکبر جب گئے آپ نے بھی للکارا۔ ابن زیاد نے کہا دیکھو حسین کا شہزادہ یہ، ان کی رگوں میں حضرت علی کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے، بھلا کون آگے آئے گا؟ ایک لمحہ کے لیے کوئی نہیں آتا۔ تو حضرت علی اکبر بھی خود آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد آپ نے بھی جو ہے دشمنوں کے ریلے میں اپنے وجود کو ڈال دیا، تلواریں چلانے لگے، جو بھی سامنے آتا زندہ نہ بچتا، ایک ایک بار میں آپ کوفیوں کو گراتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ابن زیاد نے کہا کہاں گیا وہ طارق بن شیش، آگے بڑھ۔ طارق بن شیش جب آگے بڑھا اس نے علی اکبر سے مقابلہ کیا، حضرت علی اکبر نے اس کے وار کو بھی خالی کیا۔ آپ نے بھی ایک دو وار ایسے چلائے کہ طارق بن شیش بھی فی النار جہنم ہوا۔ جب طارق مرا تو اس کا بڑا بیٹا جس کا نام عمر ہے، عمر بن طارق، وہ کہنے لگا ارے اس نے میرے باپ کو مار دیا۔ عمر بن طارق بھی آگے آیا، اس نے مقابلہ کیا، اس کے بعد کو بھی آپ نے خالی جانے دیا۔ اب امام حسین کا یہ شہزادہ ایک ہی بار میں اسے بھی فی النار جہنم کرتے ہیں۔ اس کے بعد طارق کا دوسرا شہزادہ جس کا نام طلحہ بن طارق بتایا گیا، وہ آپ کے مقابلے میں آیا، اس نے بھی بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ حضرت علی اکبر سب کے وار کو خالی جانے دیتے، آپ بھی ایک ایک دو وار میں فی النار جہنم کر دیے۔ اب اتنے تھک گئے، الکش کہتے ہوئے آپ بھی امام حسین کے پاس گئے، ابا حضور پانی کا ایک قطرہ مل جائے، قسم خدا کی پورے یزیدوں کو تباہ کر دوں گا، حضور پانی کا ایک قطرہ عطا فرما دیجیے۔ امام حسین فرماتے بیٹا تو جانتا ہے 3 دن کے سب بھوکے پیاسے ہیں، پانی کا قطرہ کسی کو میسر نہیں ہوا، بیٹا پانی کہاں سے؟ لیکن ہاں میں دیکھ رہا ہوں نانا جان تمہارا بھی انتظار کر رہے، اپنے دست نبوت میں حوض کوثر سے آب کوثر کا جام لے کر حضور تمہارا انتظار کر رہے۔ لیکن ہے علی اکبر اگر اتنی کمزوری آ رہی ہے تو قریب آؤ، میرے پاس نانا جان کی انگوٹھی ہے، میں تمہارے منہ میں رکھ دیتا ہوں۔ امام حسین اس انگوٹھی کو باہر نکالتے ہیں اور حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھا۔ علی اکبر نے اطمینان کی سانس لی اور کہا الحمدللہ دین کو سکون مل گیا۔ کیا فرماتے ہیں
دل کو سکون مل گیا. اب آگے بڑھے. پھر آپ جو ہے کفیوں کو للکار کر کے تھے. جب کفیوں کو للکارا تو ایک بدبخت آیا جس کا نام مصرع بن غالب ہے. وہ نیزہ لے کر حضرت علی اکبر کے پاس آیا. حضرت علی اکبر کے ہاتھوں میں جو ڈھال تھی, حضرت علی اکبر نے نیزے کے وار کو اس طرح ڈھال سے روکا اور جو ہے تلوار ایسی چلائی کہ نیزے کے دو ٹکڑے ہو گئے, اور پھر اس پر تلوار چلائی, وہ بھی پھر نار جہنم ہو گیا. اب اس کے بعد ابن طفیل اور ابن نوفل, یہ دو بدبخت مل کر 2000 سپاہیوں کو لے کر آئے. کتنے؟ 2000 سپاہیوں کو لے کر آئے اور امام حسین کے شہزادے علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہر طرف سے وار کرتے ہیں. بھلا 18 سال کا شہزادہ ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا, کب تک برداشت کرے, کب تک جھیلے؟ 2000 کفیوں نے مل کر وار کیا. اب امام علی اکبر بھی جو ہے اپنا جسم, اپنا وجود زمین پر ڈال دیتے ہیں اور اپنے والد کو بلاتے ہیں, یا اباہو ادرکنی, اے میرے والد میری مدد فرمائیے. امام حسین دوڑتے ہیں, اپنے شہزادے کو اٹھاتے ہیں, آنکھیں کھلی ہے, ایک نظر امام حسین کو چہرے کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں کو بند کیا, اپنی روح کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امام علی اکبر شہید ہوئے تو اب امام حسین جانے کی تیاری کرتے ہیں. آپ نے بھی امامہ سر پر رکھ کر ابھی گھوڑے پر سوار ہوئے کہ مستورات اہل بیت, خاندان اہل بیت کی کچھ شہزادی آگے بڑھی. حضرت شہربانو آئی, حضرت زینب آئی, اور آ کر شہربانو نے کہا میرے سرکار, حضرت زینب نے کہا میرے بھائی, چلو سب کی بیاہ سے ایک طرف, یہ ننھا علی اصغر جو ابھی 6 مہینے کا ہے. اب سوچو تو صحیح, اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے, امام حسین جب محرم کے مہینے میں کربلا آئے, 6 مہینے کے علی اصغر ہے. حالانکہ چلے تھے کب؟ شعبان سے, مدینہ چھوڑ کر شعبان سے چلے تھے. شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم. اگر اس حساب سے دیکھا جائے, جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تب حضرت علی اصغر بمشکل 1 مہینے کے ہو. اندازہ لگا ہے. اس شہزادے کو بھی لے کر امام حسین چلے اپنے آپ کو نبی سے وعدہ کیا ہوا وفا کرنے کا. تو علی اصغر کی والدہ بھی ہے, حضرت شہربانو بھی ہے, حضرت زینب بھی ہے, اور کہنے لگی, عرض کرنے لگی, سب کی پیاس ایک طرف. 3 دن ہوئے یہ ننھا شہزادہ جس کا حلق بھی سوکھنے لگا ہے اور پیاس کی وجہ سے زبان بھی سفید ہو چکی ہے. پیاس کی وجہ سے ماں کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ چکا ہے. کب تک یہ شہزادہ برداشت کرے گا؟ امام حسین آپ جائیے اور یہ ننھے شہزادے کو لے کر کوفیوں سے کہو کہ تمہارا جو بھی معاملہ ہے وہ میرے ساتھ ہے. ننھے شہزادے کا کیا قصور؟ آپ اسے عرض جو ہے کچھ کہیے, التماس کریے, اپنا عریضہ رکھیے کہ کاش یہ ننھے شہزادے کو پانی کے کچھ قطرات دیتے. صبح سے ننھا شہزادہ رویا جا رہا ہے. ننھے سے علی اصغر کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, چادر میں چھپایا, اور آپ کوفیوں کے سامنے کھڑے رہ گئے. انہیں ایسا لگا کہ پھر یہ کچھ وجوہات پیش کرنے آئے, لیکن امام حسین نے اپنا کمبل کھولا اور کمبل کھولنے کے بعد اپنا 6 ماہ کا شہزادہ کوفیوں کے سامنے کیا اور کہا کہ بے وفاؤ, اے شامیوں, تمہارا جو بھی ہے معاملہ وہ میرے ساتھ ہے. پیاسا رکھنا ہے مجھے رکھو. 6 مہینے کے شہزادے کا کیا قصور؟ دیکھو تو صحیح, ان کا حلق سوکھا جا رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے ان کی زبان, ننھی زبان بھی سفید ہو چکی ہے. اگر تھوڑی بھی انسانیت ہو اور تھوڑی بھی رحم دلی ہو تو اس شہزادے کو تو پانی کے چند قطرے دو تاکہ یہ خاموش ہو جائے. کوفیوں نے کوئی جواب نہیں دیا,
لیکن ہرمل بن کاہل نام کا ایک وقت تھا جس نے کہا امام حسین علی اصغر رو رہے پانی چاہ رہے لوگ ان سے خاموش کر دیتا ہوں اب یہ نہیں روئیں گے. اتنا دے کر اس بدبخت نے ایسا تیر چلایا تیر ہواؤں کو چیرتا ہوا علی اصغر کے ننھے ناز و نعمت سے پلے ہوئے گلے کو چیرتا ہوا سوراخ کرتا ہوا پار ہوتا ہوا امام حسین کے دائیں بازو میں بےوست ہو گیا. امام حسین اس طرح شہزادے کو پکڑے ہیں اور اپنے پائے ہاتھ سے ہلا ہلا کر تیر کو جدا کیا. ایک تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب تیر کو نکالا علی اصغر کے ننھے سے حلق سے خون گوشت کا کچھ لوتھڑا باہر آیا اور امام حسین نے سنا کہ اس گوشت کے ٹکڑے سے آواز آئی اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کی مغفرت فرما. خون سے لت پت ہے ہوالا پھوٹ رہا ہے. حضرت امام حسین ننھی جان علی اصغر کو اس طرح ہواؤں میں بلند کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ حسین کی اور ایک ننھی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. اتنا کہنے کے بعد امام حسین حضرت علی اصغر کو خیمے میں لے کر گئے اور کہا اے شہزادیوں اے مستورات اے نبی کی شہزادیوں تم چاہ رہی تھی نا علی اصغر کو پانی ملے وہ خاموش ہو جائے. دیکھو علی اصغر خاموشی ہو گئے کبھی پانی کے لیے نہیں چلائے. اب اندازہ لگائیے امام حسین کی عمر اس وقت کتنی ہے. 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی 61 ہجری شروع ہوئی 56 سال کی عمر ہے اور یہاں 56 سال میں کتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں. نمازیں بھی صحیح طرح سے ہم پڑھ نہیں پاتے باڑے کرتے ہی یہ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے کھڑے نہیں رہ سکتے تراویحوں میں. قرآن والی تراویح ہو تو ہم کھڑے نہیں رہ پائیں گے کیونکہ عمر ہو گئی ہے. یہاں 56 سال کے حسین ہے کتنی لاشوں کو اٹھایا لیکن حسین تھکے نہیں. اور ان لوگوں کا یہ ایک مزاج یہ تھا کہ ہم ان کو قتل کریں گے امام حسین کے شہزادوں کو علی کے شہزادے کو حسن کے شہزادے کو حسین ہر ایک کی لاش کو اپار کر تھک جائیں گے کمر ان کی ٹوٹ جائے گی. اور اب جب علی اصغر کی شہادت ہوئی تو یہ تو خوش ہو گئے ابھی علی امام حسین آئیں گے اور اپنے آپ کو سمرپت کر دیں گے. لیکن انہیں نہیں معلوم یہ تو ہونا ہی تھا. پہلے سے ہی بتا چکے تھے حضور جبکہ پیدائش ہوئی کہ کربلا میں شہید ہونا ہے. اب امام حسین اپنے ماتھے پر سر پر نبی کا امامہ سجایا اور اپنے ہاتھوں میں سید الشہداء امیر حمزہ کی دھار اٹھائی اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ذوالفقار حیدری اٹھائی. دل سوار ہو رہے ہیں جیسے آپ سوار ہونے لگے حضرت زینب دوڑی کہا بھائی آخری ملاقات نہیں کرو گے پتا ہے جان تو رہے ہو گھوڑے پر سوار سب جانتے ہیں اب گھوڑے پر سوار ہو کر واپس نہیں لوٹو گے یہی گھوڑے آپ پر سوار کیے جائیں گے. حسین آخری ملاقات نہیں کرو گے. امام حسین گھوڑے سے پھر نیچے تشریف لائے. حضرت زینب آپ کی بہن آگے بڑھتی ہے اور امام حسین کے حلق کو بوسہ دیتی ہے. جب امام حسین کے حلق کو بوسہ دیا تو ایک روایت میں امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب کی یہ کلائی کو چوما. امام حسین کہتے ہیں بہن بتا تو صحیح تو نے میرے حلق کو کیوں چوما. تو حضرت زینب کہتی ہے کہ گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا تھا جس رات عبادتیں کر کے ہم نے گزاری تھی آنکھ لگی تھی ماں فاطمہ زہرا میرے خواب میں تشریف لائی تھی اور ماں نے کہا تھا بیٹی
کل صبح تیرے بھائی حسین کے حلق پر یہی کلمہ پڑھنے والے تیر تبر اور بھالے نیزے چلائیں گے، لہٰذا میں آپ کے حلق کو چومتی ہوں۔ تو امام حسین نے جب کلائی کو چنا تو حضرت زینب نے کہا کہ بھائی آپ بتاؤ آپ نے میری کلائی کو بوسا کیوں کیا؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ تو نے ماں فاطمہ کو دیکھا تھا تو میں اپنے بابا مولا کائنات کو خواب میں دیکھا تھا، اور مولا کائنات نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا حسین تیری شہادت کے بعد ان مستورات یعنی میری شہزادیوں کے ہاتھوں میں کوفی کڑیاں ڈالیں گے، جنزیر ڈال کر انہیں قیدی بنائیں گے، تو آج میں تیرے ہاتھوں کو چوم رہا ہوں۔ یعنی یہ بھائی اور محبت کا اظہار کر کے سامنے والوں کو بتا رہے کہ یہ مت سمجھنا کہ اچانک ہم پر شہادت کا گھوڑا آیا ہے سوار ہو کر، ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے ہمیں شہید ہونا ہے۔ حسین کو لاچار مت سمجھنا، مظلوم مجبور کچھ مت سمجھنا، حسین تو وہ طاقت رکھتے ہیں، حسین کو مجبور مت سمجھنا۔ ارے یہ حسین کا شہزادہ جب ہندوستان آیا تھا تب اپنے ایک چھوٹے سے علاقے میں انا ساگر کو سنبھال لیا تھا، لیکن اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نصرت نبی کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ سنو، یہاں حسین دین پھیلانے نہیں آئے تھے، دین بچانے آئے تھے، اور دین بچانے کے لیے استقامت علی الدین ضروری ہے، اور دین پھیلانے کے لیے کرامت کو دکھانا ضروری ہے۔ سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے، دین پھیلانے کے لیے آئے تھے تو کرامت دکھائی تھی، اور حسین کربلا میں دین بچانے گئے تھے، کرامت دکھانا مقصد نہیں تھا، دین پر استقامت کتنی ہے وہ دکھانا مقصد تھا۔ تو اب بیمار زین العابدین سے آپ نے کہا کہ میں نے تجھے اپنا جانشین بنایا، اپنی ساری امانتیں جو نانا سے اور والد سے ملی اسے تجھے اپنا مالک بنایا، اب میری نسل تجھ سے چلے گی، اور جب ان مقدس نبی کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ اہل کوفہ والے، اہل کوفی، اہل شام جنزیریں ڈال کر لے جائے تو تمہیں ان کا محافظ رہنا ہے۔ صبر کی تلقین کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے شہزادیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ خبردار میرے شہید ہونے کے بعد نوحہ مت کرنا، چھاتی مت گھٹنا، اے شہزادوں بچے کچے جو ہو اپنے گریبان پھاڑ کر ماتم مت بنانا۔ وہ تو کچھ نہیں کرنے والے تھے، امام حسین سب جانتے، لیکن آج جو ہو رہا ہے نا، غلام حسین بن کر ہم 50 بنے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ حسین اس وقت دیکھ رہے تھے، وہ یا نصیحت ہم کو ہو رہی ہے، میرا حسین مرا نہیں ہے، نہیں مرا، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، ان کی زندگی کا ہمیں کسی بھی طرح کا شعور، وہ تو زندہ ہی ہے۔ یہ ماتم بنانے والوں، یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے، ہمارا سیوا نہیں ہے، اور سید نظمی میاں کا نہیں ہے صرف، یہ حسین کے نام پاک پر یہ ماتم اہل سنت کا نہیں ہے، سیوا، شہید مرتے نہیں ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، تو حسین مرے نہیں ہیں۔ آج یہ جو ہو رہے سب، تو گویا امام حسین اس وقت کہہ رہے نوحہ مت کرنا، چھاتی مت کٹنا، گریبان چاک مت کرنا، بس آنکھیں استوار کر لینا، وہ بھی کچھ دیر کے لیے۔ اب سوال ہوتے ہیں امام حسین سوار ہوئے، اب جب ان کے شہزادوں نے کوفی لشکر کو تیکر بکر کیا تو امام حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کائنات کہتی ہے کہ آج علی کے پتر ہاتھوں میں جو طاقت تھی وہ قوت حیدری اللہ نے حسین کے ہاتھوں میں منتقل کر دیا تھا۔ جس ہاتھ سے علی نے خیبر کے قلعے کو اٹھا کر پھینکا تھا اسی ہاتھ کی طاقت
میں اللہ نے داخل فرما دیا. تلوار چلتی جا رہی ہے اور امام حسین گاجر مولی کی طرف دشمنوں کے نرگوڑے میں کاٹتے جا رہے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ آج حسین کی تلوار سے آسمان کے ستاروں کی چمک زمین پر آ گئی. ایسا لگتا تھا مہتاب سورج اور چاند بھی پہاڑ کی چوٹیوں پر آ کر اپنی چمک بجلیوں کی طرح حسین کی طاقتوں میں نازل فرما رہے ہیں. حسین کی طاقت کی چمک سے پورا کربلا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. پورا کربلا کا ذرہ ذرہ لہنا ہوا تھا دہکتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ سے نانا کی روح پاک, ابو بکر کی روح پاک, عمر کی روح پاک آج حضرت حسین کی پناہ پشت لگی ہوئی ہے. امام حسین کی پناہ پشت نانا کا دست نبوت ہے, صدیق کی صداقت والا ہاتھ ہے, عمر کی عدالت والا ہاتھ ہے. یہ تینوں اپنے حجرے سے آئے اور وہاں جنت البقیع میں عثمان غنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہے اور ماں خاتون جنت عثمان کی دعا پر آمین کہتی جا رہی ہے. آج کچھ ایسا منظر آ رہا ہے کربلا کی سرزمین پر نظر. اب ابن زیاد نے کہا جب ان کے شہزادوں کو نہیں سنبھال پائے تھے تو تمہاری اوقات کیا کہ حسین کو سنبھال پاؤ گے. یہاں تک کہ ابن زیاد نے للکار کر پکارا اسے تمیم ابن کہاتیہ سے, جسے اسپیشلی امام حسین کے لیے لایا تھا. کہا چل وقت آ گیا. امام حسین کے مقابلے میں آیا, اپنے داؤ پیچ دکھانے لگا, لیکن جو قوت ذوالفقار حیدری ہے اپنا پرتو دکھا کر رہی, پل بھر میں اسے بھی آپ نے جہنم نصیب کر دیا. اب اس کو قتل کرنے کے بعد ایک روایت میں امام حسین نہر فرات تک پہنچے. نہر فرات تک پہنچے پانی کا ایک چلو پینے کے لیے, اگر مل جائے تو سب کو مزہ چکھا دیا جائے. لیکن عباس نمبردار کی طرح آپ نے بھی علی اصغر پیاسا گیا, علی اکبر پیاسا گیا, عباس نمبردار اسی پانی کے لیے اپنے بازو کو کٹا کر گئے, قاسم بھی پیاسا گئے. اب نہیں پینا, آپ نے وہیں پانی پھینک دیا. اب تاریخ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اسی وقت 400 کوفیوں کو فنار جنم کر. کتنے؟ 400 کوفیوں. اندازہ لگائیے, یہ پہلا آپ کا وار تھا اور 400 کوفیوں کو. پھر آپ خیمے میں گئے, خیمے میں جا کر پھر ملاقات کی, پھر کچھ نصیحتیں کی, صبر کی تلقین کی, اور پھر جب باہر تشریف لائے تو اب یہاں تک کہ بدر بن ساحل یمین, یہ وہ بدبخت تھا جس نے دیکھا کہ امام حسین کو کوئی نہیں مار پاتا, تو اس نے ابن زیاد کو کہا, ابن زیاد تو سپہ سالار بن کر بیٹھا ہے, کیوں سپہ سالار بنا ہے؟ اگر تیرے میں اتنی طاقت اور پاور ہے تو جا کر مقابلہ کر. ابن زیاد نے کہا نہیں, میں مقابلہ نہیں کروں گا. لہٰذا وہ بدبخت آگے بڑھتا ہے, پھول غصے میں آگ کو بلا ہوتا ہے. وہ بھی اپنے نیزے سے امام حسین پر وار کرنا چاہتا ہے, لیکن امام حسین نے اپنی تلوار سے اس کے نیزے کے تقریباً 2 یا 3 ٹکڑے کر کے پھینک دیے اور ایسا وار کیا کہ وہ بھی گر گیا. کوئی نہیں روک سکتا. ابن زیاد نے کہا کون روکے گا امام حسین کو؟ کس کی ماں نے ایسا دودھ پلایا ہے کہ جا جائے حسین کے مقابلے میں؟ لوگ چلا چلا کر کہتے ہیں ارے قاسم کے لاشے کا نظارہ بھی آج حسین کی تلوار پہ نہیں ہو سکتا. سوچا تھا قاسم کو اٹھائیں گے حسین کی پیٹھ ٹوٹ جائے گی, سوچا تھا عباس علمبردار جیسے ان کے بھائی شہید ہوں گے, حسین کے بازوؤں کی طاقت ٹوٹ جائے گی. کوئی نہیں روک سکتا. کسی نے کہا یہ سوچا ہوگا کیا علی اکبر کا زمانہ, علی اکبر کی جوانی قربان ہوتی ہوئی حسین نے دیکھی ہوگی تو حسین کے حوصلے پست ہو گئے ہوں گے. لیکن یہاں تو حوصلے اور عروج پر آ گئے. لوگوں نے کہا ایسا سمجھا کہ علی اصغر ننہا شہید ہوا, ان کی محبت نے حسین کو روک لیا,
لیکن کسی کی لاشیں، کسی کی شہادت حسین کو پست نہ کر سکی، حسین کے حوصلے کو نہ توڑ سکی، حسین کی قوت اور حسین کی طاقت کو نہ کسی نے روک سکا۔ اب حسین ہے، تلوار چلاتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اگر اسی طرح حسین تلوار چلائیں گے تو تاریخ بن جائے گی کہ نبی کا ایک شہزادہ تلوار چلا 22,000 پر بھاری نظر آیا۔ ارے بھلا حسین کو روکو، لیکن کسی کے روکنے کی طاقت نہیں۔ جو سامنے آتا ہے زندہ نہیں رہتا۔ اگر حسین کو کسی نے روکا، آزان کی آواز نے روک دی، آزان کی صدا نے روک دیا۔ بہت بڑا ہم کو اس کے پیغام لینا چاہیے۔ کیا کرتے ہیں دوستوں، اور ہم کو آزاد کی عظمتوں کو ہم ہی روکتے ہیں، اتنے بے شرم۔ سوچیں گے، دیکھو یہ بات ایک ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ دیتے ہو اور میں کھاتا ہوں، ایسا تو مجھے نہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے جہاں ہم بات کہی جاتی ہے وہاں جہاں 40 لوگ ماننے والے ہوتے ہیں نا تو 60 لوگ ورودھی ہوتے ہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، میں نہیں آپ بھی یاد رکھو۔ کہیں بھی حق بات کرو گے نا، حق بات، تو 40 لوگ آپ کی فیور میں ہوگے، آپ کے فالوور ہوگے، تو 40 سے زیادہ 60 لوگ آپ کے انفالوور ہوگے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ خیال کر کے ہی حق بات۔ اب یہ نہیں کہ حق بات کر کر کے اپنی واہ واہ ہو جائے۔ اگر ایسا بندہ ہو کہ جس کی واہ واہ، حضرت سفیان ثوری نہیں کسی بستی میں گئے تھے، میت تیار تھی تو حضرت سفیان ثوری سے کہا کہ حضور نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا یہ کیسا بندہ تھا؟ کہا حضور یہ بستی تو کیا قریب کی کتنی بستیاں ان کی تعریف کرتی ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر بندے کی ہاں میں ہاں کہنے والا تھا نا، مجھے ایسے کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ یاد رکھنا، جب بھی میں تو کیا آپ بھی سنو، میں تو مطلق حق بات کہتا ہوں، اگر آپ بھی کسی کو فردن واحد پرسنل کسی کو حق بات دو تو یہی سمجھ کر چلنا کہ 2 مانیں گے تو 8 دشمن ہوں گے، اور ہوتے ہی ہے۔ ارے ہماری اوقات کیا، حسین جیسا نبی کا شہزادہ 22,000 کھڑے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، اور حسین نے حق تو کہا، ارے حسین تو سراپا حق ہے، تو 22,000 مخالف کی حسین نے پرواہ نہیں کی تھی۔ اچھا یہاں تو میں اور آپ ہماری پرواہ کرتے، حالانکہ امام حسین کو سب کچھ معلوم تھا، مجھے شہید ہونا ہے اور میرے بعد میری شہزادیوں کا، میری بیویوں کا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن کسی کی پرواہ حسین نے نہیں کی تھی۔ حق حق ہی رہتا ہے، اور حق عروج پر رہتا ہے۔ حق کو جتنا بھی دباؤ گے نا وہ اتنی جگہ کو چھوڑ کر باہر نکل آئے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہم اور آپ کیا کرتے، کیا کہ میں زیادہ نہیں بولتا، بس فیصلہ آپ ہی پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ کل یہ ایک بات کہہ دی تھی، ماشاءاللہ مجھے پتا چلا، بہت اچھا رزلٹ بھی آیا کہ امام حسین کے گھر کی مقدس بیویوں نے عاشورہ کی رات کو کیا کیا اور ہماری ماں اور بہنیں رات کو کیا کرتی ہیں۔ میں نے بس اتنا ہی کہا تھا اور فیصلہ بھی آپ پر چھوڑا تھا۔ میرا سوال تھا، جواب آپ کا رہے گا، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، نیگیٹو ہو پوزیٹو ہو، جو بھی ہو، آپ کو آپ کا جواب مبارک۔ میرا تو صرف سوال تھا، میں نے نہ اس پر کوئی جواب دیا نہ کوئی فیصلہ دیا تھا۔ آپ سمجھ گئے، ماشاءاللہ مجھے یہاں تک خبر ملی، بہت اچھا رزلٹ آیا۔ بس الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ اگر ایک بھی سمجھ جائے، ماں اور بہنیں، میں ان کے جو ہے عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہی جنس سے ہے جن سے اللہ نے ولی اور نبیوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ایک بھی اگر سمجھ جائے تو میں سمجھ جاؤں گا میرا یہ 9 دن تک چلا چلا کر آپ کو بولنا کامیاب ہو گیا، آپ کا سننا کامیاب ہو گیا۔ جس نے حصہ لیا ان سب کا اللہ نے بیڑا پار کر دیا۔ ایک ہی سمجھ جائے تو بھی، یہ نہیں کہ بس بدے سمجھ جائے، اور یہ تو ہوگا ہی نہیں۔ اور 22,000 نہیں سمجھے امام حسین سے، تو ہم سے کیا سمجھے ہے نا، بات ہے۔ ایک سمجھ جائے، ایک عمل کر لے تو کافی ہے۔ تو 10 محرم کو ہم کیا کرتے ہیں سب جانتے ہیں۔ آپ کو تو دھندو آئے، ہاں دھندا ہے، ہم نہیں کہیں گے تو کوئی وہ نہیں آ کر کہے گا، ہے نا۔ آپ ہی کو مجھے کو سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ آسان ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، فیصلہ آپ پر ہے، آپ سمجھو نیگیٹو پازیٹو جیسی سوچ رکھنا ہو، آپ کو مبارک ہے۔ حسین کو کسی نے نہیں روکا،
اور روکنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی. اگر تھی نا تو نماز کے وقت نے حسین کو روک دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا حسین کیوں رک گئے؟ قاسم کا زمانہ لوٹا گیا نہیں رکے، علی اکبر شہزادہ گیا نہیں رکے، ننھا علی اصغر شہید ہوا نہیں رکے، عباس علم بردار جیسی عظیم تمہاری طاقت گئی نہیں رکے، اب کیوں رکے؟ امام حسین فرماتے وقت کیا ہے؟ یہی کرما کو کہتے ہیں حضور ظہر کا وقت ہے، کا جمعہ کا دن ہے. اس وقت مسجد کے خطیب، مسجد کے امام منبروں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، تو مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اطمینان سے سجدہ کروں. اس نے اجازت دے دی. اب ایک روایت میں یہ ہے، کیونکہ سوال اٹھتے ہو نا ذہن میں آیا یہاں امام حسین نے وضو کہاں کیا ہوگا؟ نہیں بھائی یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ملا تو شریعت کو اجازت دیتی، حالانکہ پانی سامنے کے لیے اتنے مجبور ہے کہ پی بھی نہیں سکتے. تیمم کیا تو کسی نے کہا تیمم کیسے کریں تو خون سے لطفت ہے. چلو جو بھی ہو، لیکن امام حسین نے شریعت کے مالک کے نواسے ہے، انہوں نے جو بھی سجدہ کیا ان کے ایک سجدے پر ہماری 1000 ہو جانے قربان. ان کے ایک سجدے پر، کیونکہ ہوتے ہیں نا عقل کے گھوڑے، ہماری بات نہیں ہوتی لیکن کچھ ہوتے ہیں بد مذہب والے سے سوال کرے تو آپ کو یہ جواب صرف سکھا رہا ہو، ارے چل جو بھی ہو تجھے تیرا عقیدہ مبارک، ہم اتنا مانتے کہ حسین نے وہ سجدہ کیا تھا جس پر خدا کو ناز ہے. تو 7 بار نہ کے بھی وضو کر کے غسل کر کے نماز پڑھتا ہوگا تو تیری نماز کو منہ پر ماری جاتی ہوگی. چل مان لیا امام حسین نے بغیر وضو سجدہ کیا، لیکن اللہ کو سجدے پر ناز ہے، اتنا ہم کو مانو. تو اب امام حسین کوئی کہتا ہے 2 رکعت پڑھے، یا کوئی کہتا ہے کہ کیفیت ایسی تھی کہ آپ کو تقریباً 4000 کے قریب لوگوں نے گھیر لیا تھا، تیر برسائے جا رہے. اب دیکھو جس بدبخت کے تیر آئے وہ بھی نام سن لیجیے، ابو البنوک، اس نے جو تیر مارا نا وہ امام حسین کی پیشانی پر آیا. ابو البنوک نام ہی کیسا ہے، بنوک نام ہی ایسا ہے. اس کے بعد دوسرا بدبخت جس کا نام خولی بن یزید، انشاءاللہ کربلا بعد کے واقعات 2-3 سال سے سناتا ہوں، اس سال بھی سناؤں گا جمعہ میں انشاءاللہ. کبھی اس کا ان مردودوں کا کیا ہوا سنا ہے آپ لوگوں نے. خولی بن یزید نے ایسا تیر چلایا کہ امام حسین کے قلب میں داخل ہو گئے. اب یہ آپ جب گھوڑے پر سوار تھے تب کی بات تھی، اندازہ لگائیے خون کتنا بہتا ہوگا پیشانی سے. دل میں آپ کے تیر لگا ہے، کتنا خون بہا ہوگا. اب انسان یہ دماغ ہے، یہ دل ہے، جو انسان کا پورا سمجھو نظام یہیں سے سارا چل رہا ہے. تو یہ بشری فطرت ہے، یہاں سب کمزور ہو گیا. امام حسین وہیں گھوڑے پر رکوع کی کیفیت کی طرح ہو گئے، رکوع کی کیفیت کی طرح ہو گئے اور اسی طرح زمین پر آئے، اس طرح زمین پر گرے اور آ کر فوراً سجدہ کیا. رب سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح زبان پر جاری ہو گئی. تو کہنے لگے، رکتے نہیں تھے رک گئے. کیا کہتے؟ رکتے نہیں تھے رک گئے، نماز نے روکا ہے. نماز پڑھ لی تو پھر روک نہیں پاؤ گے، اور اب جب نماز پڑھ لی تو ان کو روحانی غذا مل گئی، لہذا اب انہیں نماز ہی میں شہید کر دو. اگر نماز مکمل ہو گئی حسین کی تو پھر تلوار چلے گی اور پھر تاریخ بن جائے گی. لہذا بات یہ آئی کہ آگے کون بڑھے گا، کس میں ہمت ہے کہ جائے. تب سمر ذی الجوشن، یہ لوسن یاد آ جاتی، اس کا نام سنتا ہوں. یہ سمر ذی الجوشن کا تک آگے بڑھا. امام حسین سجدے میں ہے، اپنا پیر رکھتا ہے، پیر رکھا. امام حسین نے کہا کون؟ کہا سمر. امام حسین نے اس طرح دیکھا یہ ہاتھ میں دھورا چاٹا تھا. امام حسین فرماتے تو ہی ہے بھائی. کہا کون؟ کہا تیری پیشن ہوئی. حضور نے فرما دی کہ حسین تجھے جو شہید کرے گا
اس کے ہتھیلی میں صبح چاٹا ہوگا. بھلا وقت آ گیا ہے. اب امام حسین جب اتنا کہتے ہیں کہ سمر بن جوسن اپنی تلوار کو ہواؤں میں لہراتا ہے اور امام حسین کے مقدس تر پاک کو دھڑے پاک سے جدا کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا امام حسین کا سر کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے, اور سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. اور آئیے کوئی صاحب کیا کہتا ہے, مودی نے دل سے پوچھا بتا کے کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. دیکھو تو اہل بیت کی شان سبھی کے سب مثال ہے, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب جنگ لڑی ہے حسین نے یزید نے, اور اس سے بڑھ کر جیت گیا. یزید تھا حسین ہے. اللہ اکبر. رسالت شہید اعظم زندہ باد. شہید اعظم زندہ باد. اہل سنت زندہ باد. عجب جنگ لڑی ہے حسین نے یزید سے, ارے ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا. یزید تھا حسین ہے, اور صبح قیامت تک رہے گا. اچھا, امام حسین کے جسم پاک سے جب گڑے پاک جدا کر دیا گیا, بے وفاؤں نے اتنے پر ہی بس نہیں کیا. سنیے آگے تھوڑا مختصر, اور سننا بھی چاہیے. محرم کی 10 تاریخ ہے, جمعہ کا دن ہے, ظہر کا وقت گزرنے لگا ہے, سمجھیے آدھا دن گزر چکا ہے. امام حسین کو شہید کرنے کے بعد جتنے شہداء کرام کے سر جسم تھے ان پر کوفیوں نے گھوڑے سے جسم کو روندا, امام حسین کے جسم کو بھی روندا, اور اہل بیت کے جتنے خیمے تھے خیموں کو جلا دیا, آگ لگا دی. اور فاطمہ زہرا کی ان شہزادی جو ہر وقت پردے سے رہتی ہے, پردہ اسلام میں عورتوں کا ایک زیور ہے. یہ نہیں کہ اہل بیت ہی پردہ کرے اور غیر سادہ پردہ نہ کرے, کچھ ایسی سوچ ہوتی ہے. یاد رکھنا شریعت سب کے لیے ہے. جو اہل بیت کے لیے جائز وہ غیر اہل بیت کے لیے جائز, جو ان کے لیے حرام وہ ان کے لیے حرام, جو شریعت کے حقوق اور حکم ان کے لیے ہے, سوائے ایک چیز زکوٰۃ اور صدقہ جو اہل بیت نہیں لے سکتے. باقی نماز ہو, روزے ہو, پردہ ہو. اچھا, کسی سے ایک بار سنا کہ کوئی کہتا ہے کہ جو عورت گھر کے اندر رہتی ہے وہ جاہل رہتی ہے. اور بتاؤ تو صحیح کہاں تک سوچے چلی گئی. کیا کہتی ہے, جو عورتیں گھر میں رہتی ہے نا وہ جاہل رہتی ہے. ارے معاذ اللہ, فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی گھر میں گزاری, ان سے بڑھ کر کوئی عالمہ نہیں. اچھا, فاطمہ زہرا تو ایک طرف, ان کی ایک اگر صحیح معنی میں خادمہ دیکھنی ہو نا, ان کے نقشہ قدم پر چلنے والی, ماں اور بہنیں سنتی ہے اس لیے تھوڑا ذکر ہو جائے. حضرت رابعہ بصریہ, ذکر بیچ میں چھیڑا تھا. کون رابعہ بصریہ؟ جو ماں فاطمہ زہرا کی صحیح معنی میں کنیز, جن کے پڑھنے کا بھی عالم بے مثل اور بے مثال. لکھا جاتا ہے اور گزشتہ سال بھی میں نے بیان کیا تھا, جو عورت اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے, آج شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا جاتا ہے نا, عورتیں بالوں کو اس طرح نمائش کرتی ہے کہ غیر محرم دیکھے. روایتوں میں آتا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. اگر عورت ننگے سر آٹا بناتی ہے, اللہ اس آٹے سے برکت اٹھا لیتا ہے. عورت ننگے سر کھانا بناتی ہے, اس کھانے سے بھی اللہ برکت اٹھا لیتا ہے. ہونا یہ چاہیے ماں فاطمہ زہرا کے نقشے قدم پر رہو. ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں, وضو کے ساتھ آٹا گوندو, وضو کے ساتھ کھانا بناؤ, دیکھو تمہارے دسترخوان پر ایسی برکت ہوگی, کھانے والا تمہارا ہر سے زیادہ غلام حسین بنتا ہوا نظر آئے گا. صحیح معنی میں غلام حسین بنتا ہوا نظر آئے گا. تمہیں کچھ کہنا نہیں پڑے گا.
یہ وضو میں وہ پاور اور وضو میں طاقت ہے. تو بالوں کی نمائش کرتی ہے کھلے بال رکھ کر. لعنت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر. اور جب ایسی عورتیں قیامت کے دن، میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا کہ 4 اشخاص کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے گی. باپ کو، بھائی ہوگا تو بھائی کو، شوہر ہوگا تو شوہر کو، اور بیٹا ہوگا تو بیٹے کو. کہ اللہ مجھے دنیا میں اگر ان میں سے کسی نے ٹوکا ہوتا نا تو میں پردہ کرتی، سر کو ڈھانپتی، لیکن اس نے مجھے دنیا میں کبھی کہا ہی نہیں. مجھے بھیج رہا ہے تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیج. یہ اتنا ہی اس میں حصہ لیا ہے جتنا میں نے جو سب کیا ہے. تو ان مستورات کی چادروں کو چھینا گیا اور نیزے پر سروں کو بلند کیا گیا. امام حسین کا سر پاک نیزے پر، علی اصغر، علی اکبر، عباس علمبردار، قاسم، جتنے یہ سارے شہید ہوئے ہیں سب کے سروں کو نیزے پر بلند کیا. اور کوفہ میں جشن بنایا گیا، دعوتیں رکھی گئی. برا مت لگانا، 2 دن ہمارے کچھ کھانے پینے کے لیے زیادہ دوڑتے ہیں. یہ مل جائے، یہاں سے لوٹ مار کرو، وہاں سے لوٹ مار کرو. نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ امام حسین کے نام پر اس دن ہو سکے اتنے خود بھوکے رہو، روزہ رکھو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. لنگر چالو کرو امام حسین کے نام کا. لیکن جو بے ادبی کے ساتھ ہم اور آپ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں نا اپنی جہالت کا، یہ سراسر غلط ہے. تو رابعہ بصریہ کی بات ہوئی تھی جس نے اپنی پوری زندگی کیسی عبادت کی. اگر کسی چور کو قریب میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل نماز کا کہہ دینا تو وہ چور 2 رکعت نفل کے بعد جب سلام پھرتا تو اللہ کا ولی ہو جاتا. اور رابعہ بصریہ کے گھر میں ایک چور آیا تھا کہ چوری کر لو. حالانکہ رابعہ بصریہ تو صحیح مانا ہے ماں باپ مزرا کی کہنے سے کچھ نہیں ہے گھر میں. اس نے یہاں اور ٹٹولا ماں باپ حضرت جو ہے رابعہ بصریہ آ گئی. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا چوری کرنے آئے ہو. کہا چوری کرنی ہے؟ پہلے میری ایک شرط ہے. کہا جو چاہیے لے جانا، پہلے میرے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھ. تو اس دل میں سوچتا ہے بس 2 رکعت نفل کی بات ہے نا، پھر تو سامنے سے چوری کرنے دے گی. کہا ٹھیک ہے. وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھا. رابعہ بصریہ کے پاس قریب میں مصلی بچھا دیا. 2 رکعت کی بات تھی. رابعہ بصریہ نے بھی اللہ اکبر کیا، اس نے بھی اللہ اکبر کیا. رابعہ بصریہ بھی سجدے میں گئی، وہ بھی سجدے میں گیا. تو رابعہ بصریہ نے کہا رب یہاں تک پہنچانا تیری اس ناچیز بندی کا کام تھا، یہاں سے سنبھالنا تیرا کام ہے. بس چوتھی کے بعد 5ویں کے لیے کھڑا ہوا، چھٹی کے بعد 7ویں کے لیے. رابعہ ہاتھ پکڑ تیرے بھائی 2 کی بات تھی. کہا رابعہ جہاں پہنچانا تھا تو نے مجھے پہنچا دیا، اب تو یہ چالو رہے گا. یعنی ولی بن گیا. اور یہ رابعہ بصریہ جس نے پردہ ایسا کیا کہ اس نے آخری عمر میں کہا تھا اپنی خادمہ سے میرا وصال ہو جائے نا تو میرے اسی چادر سے مجھے کفن دینا. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو اسی چادر سے کفن دیا گیا. چند دنوں کے بعد آپ کی وہ خادمہ آپ کو قبر میں دیکھتی ہے تو رابعہ بصریہ جنت کا کفن پہنے ہوئے. تو خادمہ نے کہا رابعہ بصریہ کہاں گئی وہ چادر؟ بہت آپ نے تو ہم کو کہا تھا اسی چادر سے مجھے کفن دینا. وہ چادر کہاں جس چادر میں پوری زندگی عبادت کی؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا بات ایسی ہے جب مجھے قبر کے حوالے کر دیا گیا نکیریں آئے، منکر نکیر. فرشتوں نے آ کر کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو رابعہ فرشتوں سے کہتی ہے تم آئے کہاں سے ہو؟ ہمارا تو کیا ہوگا اللہ ہی جانا. اللہ کربلا والوں کے صدقے، نبی کے صحابہ کے صدقے وہ منظر اور وہ وقت ہمارے لیے آسان فرما. بہت نازک وقت ہے. رابعہ نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے آئے. رابعہ بصریہ نے کہا کون سے آسمان سے آئے ہو؟ میں نہیں جانتی. لیکن اگر مان لیا کہ پہلے آسمان سے آئے ہو فرشتے تو پہلے آسمان اور زمین کے بیچ میں 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے. تم بتاؤ تو تمہارا رب کون ہے؟ فرشتوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے. تو رابعہ نے کہا جب 500 سال کا سفر کر کے آئے ہو تم اپنے رب کو نہیں بھولے تو رابعہ پوری زندگی رب رب کر کے 2 گز زمین کے نیچے آ کر اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہے؟ فرشتوں نے کہا اب اس سے سوال نہیں کرنے. رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. رب سے عرض کرنے لگے بولا یہ کیسی بندی سے پالا پڑا؟ رب نے ساتھ فرمایا کوئی سوال جواب نہیں، وہ بخشی ہوئی آئی ہے. لیکن جاؤ
जन्नत से कफन ले जाओ और उसे दो कि कफन पहन लो और चादर दे दो। तो फरिश्ते तो जन्नत से कफन लेकर गए, राबिया ये कफन पहन लो और चादर दे दो। तो राबिया ने कहा क्यों? रब का हुक्म है। मेरी चादर का क्या करेगा रब? मेरी चादर का क्या करोगे तुम? ले जाकर रब की बारगाह में। फरिश्ते रिटर्न हुए। बोला वो पूछ रही है तो इसकी चादर का क्या करेगा? तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया राबिया से कह दो उसकी चादर को कयामत तक संभाल कर रखा जाएगा और जब महशर बर्पा होगा उसकी चादर को मिसले झंडे लहराई जाएगी और जो भी साहिब ईमान उस चादर से गुजरेगा बिना हिसाब व किताब बख्श दूंगा। तो ये फातिमा ज़हरा की सही माना में कनीज। तो मैं ये नहीं कहता कि आप भी राबिया बसी बन जाइए, लेकिन उतना बनो, उतना कम से कम करो जो माँ फातिमा ज़हरा को पसंद था। तो इमाम हसन से सारे शहीदों के सर को नेज़ों पर बुलंद किया, कूफा में जश्न मनाया जा रहा है, सारे तरह के खुराफात हो रहे और यहाँ तक के जब लोगों ने देखा कि इमाम हुसैन के सरे पाक जो नेज़े पर है लब हिल रहे, लोगों ने कानों को पास ले जाकर सुना तो इमाम हुसैन का सर अनवर कुरान की तिलावत कर रहा है। कोने पे बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है दो जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। अब इंशाअल्लाह करबलाबाद के वाक़ियात फिर आपको जुमा में आप तशरीफ लाइए, तरतीब के साथ जो 2 साल से सुनाता हूँ इंशाअल्लाह सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बस अल्लाह ताला मेरे इल्म में, आपके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। दुआ करें और आप मिलकर जो भी महफिलों में जिक्र हुआ, बोलने सुनने में किसी किस्म की जानी अनजानी खता हो तो अल्लाह तबारक व तआला नबी के पाक के सदके उसे माफ फरमाए। अल्लाह हम सबको करबला वालों के रूहानी फैज़ान से माला माल फरमाए। जिन जिन हजरात ने इन महफिलों में शिरकत की है, जिस्मानी एतबार से माली एतबार से आप सुनने के लिए आए, अल्लाह मेरा सुनना, आपका सुनाना, सबका हिस्सा लेना आपकी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अल्लाह हमें इसका अज्र अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपना खौफ अता फरमाए, नबी का इश्क अता फरमाए, सहाबा का इश्क अता फरमाए, आहिल बैत की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की पेशानियों में सद्दों की तरफ अता फरमाए। जो बीमार है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सदके अल्लाह सारे मुसलमान बीमारों को शिफाए कामिला अता कुल्ली अता फरमाए। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए। जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उसे कर्ज से सुबुक्त अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला हज़रत अली असगर के सदके उन्हें नेक साहिब औलाद, नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद है मौला ताला उसे अपनी और नबी की फरमाबरदार बनाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू ईमान की सलामती अता फरमाए। माँ और बहनों को फातिमा की तकरीर पाक का सदका अता फरमाए। हमारे इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों की तकद्दुस और नामूस की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह या रहमान या रहीम, फिर इस घर में जितने बंदे हाजिर है जो तमन्नाएं लेकर आए मौला तो अलीम और खबीर है, सबके दिलों की जायज़ तमन्नाओं को जानता है मौला। नबी के सदके करबला वालों के सदके हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमा। जो ज़बान पर ला सके उसे भी पूरा फरमा, जो दिल में रह गई उसे भी पूरा फरमा मौला। जिन जिन लोगों ने दुआओं की गुजारिश की उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, कुछ रहे या ना रहे, मौत के वक्त नज़ा के वक्त हम सबकी ईमान की सलामती अता फरमा। दिखा दे इलाही मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ पर रातें मौला तेरी रहमत बरसती है। जब आखिरी वक्त हो दुनिया से जाना हो हम सब की ज़बान पर यही कलिमा जारी हो जैसा कि हम सब मिलकर पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुछ ऐलानात सुन लीजिए फिर सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। देखिए कल इंशाअल्लाह